رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. کل انشاءاللہ آپ کا پولیٹیکل سائنس کا پیپر ہے جس کی آپ کی تیاری زور و شور سے چالو ہوگی. انشاءاللہ 15 منٹ سیریز میں ہم آج ایک ویڈیو کریں گے جس میں 10 مارکس کا جو کوشچن ایک آتا ہے، دیے گئے نکات کی مدد سے مفصل جواب لکھو، اس کی ہم پریکٹس کریں گے جو تمام اسباق میں آئے ہوئے ہیں. اس میں صرف پہلے سبق کا جو کوشچن ہے 10 نمبر کا، وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کور کر لیا ہے، وہ آپ جا کر دیکھ لیجئے. پہلا کوشچن ہے، دیکھیے، عالمگیریت کے مثبت اور منفی پہلو کیا ہے؟ عالمگیریت، اس میں پہلا پوائنٹ دیکھیے، دنیا میں ہو رہی لگاتار ترقی کی وجہ سے پوری دنیا کے تمام علاقے ایک دوسرے سے مربوط یعنی جڑ چکے ہیں. اسے ہی ہم عالمگیریت کا نام دیتے ہیں. پہلے آپ کیا کرنا ہے کہ عالمگیریت سمجھا دینا کہ پہلے پوائنٹ 2 پوائنٹ میں، پھر اس کے مثبت پہلو ڈال کے پہلا پوائنٹ. عالمگیریت کی وجہ سے معاشی نظام میں کئی مثبت تبدیلیاں پیدا ہوئیں. کیا کیا ہوئی؟ جن میں ممالک کے آپس میں سرمایہ کاری یعنی انویسٹ کرنا اور بزنس کرنا یہ بڑھ گیا. بھارتی کمپنیاں بھی دوسرے ممالک میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں اور بہت سی غیر ملکی کمپنیاں بھارت میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں. یہ جو ہے تو مثبت پہلو میں اضافہ ہوا. تجارت کے اصولوں میں تبدیلی آئی ہے. درآمد اور برآمد کرنے کے قوانین میں نرمی پیدا ہوئی ہے. جمہوریت کے اس نظریے کو بھی مقبولیت ملی ہے. یعنی انٹرنیٹ کی مدد سے جو جمہوریت کا نظریہ تھا وہ کیا ہوا؟ دنیا بھر میں پھیلا. یہ عالمگیریت کا کیا ہے؟ فائدہ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ حقوق انسانی پر بھی زیادہ توجہ دی جانے لگی ہے. ٹیکنالوجی کے استعمال میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. نوجوانوں کے لیے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں. بہت سارے آپ پوائنٹ اس میں آپ کے دل سے بھی لکھ سکتے اور عام زبان میں بھی لکھ سکتے کیونکہ عالمگیریت گلوبلائزیشن کے کیا کیا فائدے ہوئے ہیں. اب دیکھتے ہیں منفی پہلو. سرحدوں سے بالاتر کام ہونے پر ایک دوسرے کے ممالک میں دخل اندازی ہو رہی ہے. کیا ہوا؟ انٹرنیٹ کی مدد سے اور سرحدوں کی عبور کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے معاملات میں کیا ہوا؟ دخل اندازی پیدا ہو رہی. وہاں کہیں امریکہ میں کچھ واقعہ ہو رہا تو یہاں سے رائے جا رہی، یہاں پہ کچھ واقعہ ہو رہا تو وہاں سے رائے آ رہی. سمجھ رہے آپ؟ تو دخل اندازی جو ہے تو کیا ہوا؟ بڑھ گئی. حکومت کے ذریعے کیے جانے والے کئی کام غیر سرکاری ادارے انجام دے رہے ہیں. یعنی پرائیویٹائزیشن جس کو بولتے ہیں کہ بھائی حکومت کے جو سرکاری کام چلا رہی تھی اور سستے میں جو کر رہے تھے وہ پرائیویٹ جو ہے تو ہوتے جا رہے اور جس کی وجہ سے مہنگائی وغیرہ جو ہے تو بڑھتے جا رہی. بڑے کاروباری ترقی کر رہے ہیں بلکہ چھوٹے کاروباری چھوٹے ہی رہ جا رہے ہیں. اب بڑے کاروباری کے پاس پیسہ آ رہا، وہ امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے تو سرحدوں کے پار جو ہے تو کیا کرتے رہ رہے، لیکن چھوٹے کاروباری کیا ہو جا رہے؟ وہیں کا وہیں رہ جا رہے. ترقی کی اس دوڑ میں دیہی علاقے یعنی گاؤں پیچھے رہتے جا رہے ہیں. صرف شہروں کے علاقوں کی ترقی ہو رہی ہے. سمجھے آپ؟ غرض یہ کہ عالمگیریت سے دنیا میں کئی منفی اور مثبت پہلو رونما ہو رہے ہیں. یہاں آپ نے آپ کا جواب کیا کر دیے؟ اینڈ کر دیے. اگلا سوال ہے، دیکھیے، بھارت میں خواتین کی حالت کے اوپر جو ہے تو آپ کو مفصل جواب لکھو بول رہا ہے. کیا کیا پوائنٹ دیا اس نے؟ معاشی عدم مساوات، معاشی نظام میں کیسی ان کی حالت ہے، اسمگلنگ، خرید و فروخت اور استحصال کیا ہے، شرعی خواندگی اور سیاسی نمائندگی. یہ 4 پوائنٹ کے ذریعے آپ کو جواب لکھو بول رہا. پہلا پوائنٹ دیکھو، معاشی عدم مساوات بولے تو کیا ہے؟ برابری. عدم بولے تو نا برابری. معاشی عدم مساوات یعنی نا برابری جو معاشی نظام میں عورتوں کے ساتھ ہو رہی ہے اس کے بارے میں پوائنٹ لکھنا ہے. معاشی نظام میں عورتوں اور مردوں کے درمیان کافی نا برابری پائی جاتی ہے. عورتوں کے بدلے مردوں کو کام دینے میں ترجیح دی جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے، کیا مانا جاتا ہے سوسائٹی میں کہ بھئی مرد عورت کے مقابلے میں کیا ہے؟ طاقتور ہے، اس لیے اور جلدی کام بھی ختم کریں گے، اس لیے عورتوں کے مقابلے میں کیا کرتے ہیں؟ مردوں کو زیادہ کام دیتے. مرد اور زن کے درمیان تنخواہوں میں بھی کافی فرق پایا جاتا ہے. کیا بولتے، یہ تنخواہ ایک دوسرے مرد کو زیادہ ملتی، عورت کو کم ملتی. کئی بڑے شعبوں میں جیسے کمپنیاں، اداکاری وغیرہ میں تک عورتوں اور مردوں کے تنخواہوں میں فرق پایا جاتا ہے. یہ چھوٹے لیول پہ نہیں ہے، مزدوری لیول پہ نہیں ہے. کئی بڑی کمپنیاں، کارپوریٹ کمپنیاں آپ دیکھ لو، یا آپ کے جو آرٹسٹ رہتے، ایکٹنگ کرنے والے رہتے، اگر آپ ان کی بھی انفارمیشن معلوم کریں گے تو ایک میل ایکٹر کو جو ہے تو الگ بہت زیادہ پیسہ ملتا مقابل میں کہ فیمیل ایکٹر کو اس میں کیا ملتا؟
کم پیسہ ملتا۔ مزدوری کے لیے بھی عورتوں کے مقابلے مردوں کو اہمیت دی جاتی ہے۔ یہاں یہ پوائنٹ ہو گیا۔ دوسرا کیا ہے دیکھو، اسمگلنگ، خرید و فروخت اور استحصال۔ غیر قانونی طریقے سے عورتوں کی اسمگلنگ کی جاتی ہے۔ اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ زبردستی شادی کے لیے بھی عورتوں کی خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ شادیوں میں بھی جہیز ہنڈا لے کر خواتین اور ان کے خاندان کا استحصال کیا جاتا ہے۔ اب بھی بہت سے علاقوں میں بچپن کی شادی پر بھی زور دیا جاتا ہے۔ انہیں بنیادی حقوق سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس میں کئی پوائنٹ ہیں آپ جو لکھ سکتے کہ ڈیلی لائف میں جو ہندوستان میں آج بھی کیا ہے، عورتوں کے ساتھ جو ہے تو زبردستی کی جاتی ہے اور ان کی اسمگلنگ وغیرہ اور خرید و فروخت کا بازار جو ہے تو گرم ہے۔ اگلا ہے دیکھیے شرح خوانگی، جس کو بولتے ہیں لٹریسی ریٹ، یعنی پڑھے لکھے کتنے ہیں عورتیں۔ بھارت میں مردوں کے مقابلے عورتیں بہت کم تعلیم حاصل کرتی ہے۔ ڈیلی لائف میں آپ دیکھتے 2011 کے مردم شماری کے مطابق مرد 82% اور خواتین 64% شرح خوانگی کے حامل تھے۔ بہت لڑکیاں اسکولی تعلیم کے بعد آگے تعلیم حاصل نہیں کرتی ہے، تو آپ ڈیلی لائف میں دیکھتے کہ 10ویں کے بعد جو ہے تو لڑکیوں کے تعلیم حاصل کرنے کا ریشو کیا ہو جاتا، گر جاتا۔ اب دھیرے دھیرے جو ہے تو وہ ریشو اب جو ہے تو بڑھ رہا ہے اور تعلیم کے میدان میں بھی عورتیں کیا ہو رہی، آگے آ رہی۔ اگلا ہے سیاسی نمائندگی، یعنی پولیٹکس میں کتنے آتی ہیں عورتیں۔ ہندوستان میں مردوں کے مقابلے بہت کم ہی خواتین پارلیمنٹ اور اسمبلی کا حصہ بنی ہیں۔ اسمبلی کا حصہ بنی ہے۔ حالانکہ دور حاضر میں اس نظریے میں کافی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے۔ دیے گئے مخصوص ریزرویشن کی وجہ سے عورتوں کے سیاسی نمائندگی میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ آپ کا یہاں پہ کیا ہو گیا، پوائنٹ ختم ہو گیا اور اس کا جواب بھی ختم ہو گیا۔ اگلا سوال دیکھیے، اچھی حکمرانی کی اقدار کی وضاحت کرو، یعنی اچھے حکمرانی کس کو بولتے۔ اب کون سے پوائنٹ میں بول رہا ہے، شراکت داری، شفافیت، ذمہ داریت اور جواب دہی۔ بڑا آسان جواب ہے، اگر آپ کو جواب معلوم بھی نہیں ہے، آپ یہ پوائنٹ کچھ ایلابریٹ کر دیے تو آپ کا جواب بن جاتا۔ پہلا دیکھو شراکت داری۔ شراکت داری سے مراد حکومتی کام کاج میں عوام کا شرکت کرنا ہے۔ شراکت داری سے مراد کیا ہے، عوام کب شرکت کر رہی ہے، اور اگر حکومت میں عوام شرکت کر رہی مطلب وہ اچھی حکمرانی ہے۔ ہر معاملے میں عوام کی رائے، عوام کی پسند اور ناپسند کو مد نظر رکھنا چاہیے، یہاں تک کہ فیصلہ کرنے کے عمل میں بھی عوام کی شراکت داری ضروری ہے۔ یہاں پہ یہ پوائنٹ ہو گیا۔ اگلا ہے کیا ہے، شفافیت، ٹرانسپیرنسی۔ دیکھیے شفافیت سے مراد حکومت جو کام کاج کر رہی ہے اس کی پوری خبر عوام کو ہونی چاہیے، سمجھ رہے آپ۔ اس کے علاوہ حکومتی کام کاج کی جانچ کا بھی حق عوام کو حاصل ہونا چاہیے۔ 2005 میں بنے قانون RTI یعنی رائٹ ٹو ایجوکیشن کے تحت عوام کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی ادارے کی معلومات حاصل کر سکتی ہے۔ میننگ کیا ہے کہ بھئی جو بھی کام کاج حکومت کر رہی اس کی سیدھی براہ راست جو ہے تو انفارمیشن حکومت کو عوام کو کیا ہونا چاہیے، ملنا چاہیے۔ اسی کو کیا بولتے، شفافیت جو ہے تو بولتے، ٹرانسپیرنسی، سمجھ رہے۔ اگلا ہے دیکھو ذمہ داریت، تیسرا پوائنٹ۔ ذمہ داریت سے مراد حکومت ایسی ہو جو اپنے فرض کو ذمہ داری کے ساتھ نبھائے۔ ظاہر سی بات ہے، ذمہ داریت کے نام سے معلوم پڑا حکومت کے ذریعے کیے گئے کام کو اچھے سے اور وقت پر مکمل کرنا بھی ذمہ داریت کے شعبے میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کوئی بھی فیصلہ لیتے وقت ہر پہلو پر غور و خوض کرے اور ذمہ داری کے ساتھ فیصلہ لے، یعنی کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت کیا ہے، غور و خوض کرنا اور سبھی کے حقوق کو دیکھنا جو ہے تو کیا ہے، ضروری ہے۔ پھر جا کے وہ حکومت کیا کہلائیں گی، ذمہ داریت، اور یہ ایک اچھی حکمرانی کی کیا ہے، نشانی ہے۔ اس کے آخری پوائنٹ کیا ہے، ڈی، جواب دہی۔ ظاہر سی بات ہے، حکومتی ادارے ہو یا نجی غیر سرکاری ادارے، سبھی اپنے ذریعے کیے گئے کاموں اور فیصلوں کو لے کر جواب دہ ہے۔ کوئی بھی کام کریں گے تو اس سے جواب دہ کون رہیں گا، سرکاری یا غیر سرکاری ادارے۔ جواب دہی اور ذمہ داری کا احساس ہونا ایک اچھی حکمرانی کا اہم نقطہ ہے۔ حکومتی اداروں کا جواب دہ ہونا عوام کے بھروسے اور اعتماد میں اضافہ کرتا ہے۔ یہاں اس کا بھی جواب جو ہے تو آپ کا ہو گیا۔ بڑے آسان پوائنٹ ہے، صرف آپ اس کو سن لیے، ایک بار پڑھ لیے اور اس پوائنٹ کے اس پوائنٹ کے حساب سے اپنے نکات بناتے رہے۔ ہر نکات میں 4 اور 5 بھی لکھ دیے آپ نے تو آرام سے آپ کا بڑا آنسر بن جاتا اور آپ کو 10 میں سے 10 یا 9 آرام سے ملنے کے چانسز ہے۔ آخری آپ کا سوال ہے کہ بھارت کی غیر ملکی پالیسی کو متاثر کرنے والے عوامل۔ 4 یہاں نکات دیا اس نے، جغرافیائی عوامل بتاؤ، تاریخی عوامل بتاؤ، بین الاقوامی نظام معیشت بتاؤ اور سیاست بتاؤ۔ جغرافیائی دیکھیے، اس میں ذرا آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ بھارت کے جنوب میں وسیع ساحلی پٹی اور شمال مشرق میں
ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے ہیں. دیکھو بھارت کے جنوب میں بولے تو وسیع ساحلی پٹی ہے، یہ پورا ایک منٹ یہاں سے لے کر دیکھیے یہ جو پٹی ہے پوری، یہ کیا ہے آپ کی جنوب ساحلی پٹی. جنوب ساحلی پٹی کے وسیع ساحلی پٹی اور شمال مشرق میں ہمالیہ، یہ جو والا پورا یہ علاقہ ہے یہ کیا ہے ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے ہیں. پورے شمال اور شمال مشرق میں چین جیسے طاقتور ملک موجود ہے. اس بنا پر بھی غیر ملکی پالیسی بنتی ہے. اب یہاں پر اگر آپ یہ جو ریڈ لائن پوری آپ دیکھ رہے یہ پورا کیا ہے، یہ چائنا کی بارڈر ہے. اب اگر ایک چائنا یہاں پر اتنا بڑا طاقتور ملک ہے، اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے اپنی بھارت کی غیر ملکی پالیسی تو بنتی ہے. اگلا دیکھیے، جنوبی ایشیا کے پڑوسیوں سے بھارت کی سرحد ملتی ہے لیکن ان ممالک کی آپس میں سرحد نہیں ملتی. اب یہاں دیکھو کیا بتانا چاہ رہے کہ یہ جنوبی ایشیا کے جو ممالک ہے، یہ نیپال ہے، یہ بنگلہ دیش ہے، یہ میانمار ہے، ان کی بارڈر کیا ہے بھارت کے ساتھ تو یہ دیکھو یہ ملتی، لیکن ان کی بارڈر کیا ہے آپس میں، ان ممالک کی بارڈر آپس میں نہیں ملتی. تو ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے بھارت کی غیر ملکی پالیسی تو بنتی ہے. اگلا کیا ہے، بھارت کی تاریخ میں پوائنٹ، بھارت کی تاریخ ہمیشہ سے امن اور سلامتی اور مل جل کر ترقی کرنے میں رہی ہے. اس لیے آج بھی بھارت قدیم روایت کو ساتھ لے کر تمام ہی ممالک سے امن اور سلامتی کی اپیل کرتا ہے. اسی طرح تمام تہذیبوں اور ثقافتوں کی عزت بھی کرتا ہے. کیا ہے کہ تاریخ میں ہمیشہ اپن تو دوسروں کی عزت کرنا اور دوسری ثقافتوں کی عزت کرنے پہ لگے ہوئے. تو آج بھی اپنے فارن پالیسی اور غیر ملکی پالیسی کیسی ہے کہ بھئی دوسرے کی تہذیب کی عزت کرو اور امن اور سلامتی کے ساتھ ایک دوسرے ترقی کرو. اس لیے بھارت نسل پرستی اور نوآبادیات ان کے خلاف ہے. اگلا تیسرا پوائنٹ کیا ہے، بین الاقوامی نظام معاشیت. بھارت نے 1991 کے بعد معاشیت میں آزاد خیالی کی طرف قدم بڑھایا ہے. یہ بار بار آپ کو پوائنٹ آتا. عالمگیریت اور نجی کاری کی پالیسیوں کو اپنانے کے بعد ہندوستان کی غیر ملکی پالیسی میں کافی تبدیلیاں پیدا ہوئی ہے. پورا بازار تو اپنا کب کھلا 1991 کے بعد. حالانکہ بھارت دوسرے ممالک سے مدد لینے میں اپنی عزت اور اصولوں سے سمجھوتا نہیں کرتا. جہاں دوسرے ممالک ایک جیسا بڑے بڑے سامنے جھک جاتے کہ بھئی ہم آپ کی شرطوں پہ مان لیں گے، لیکن بھارت کیا کرتا ویسا نہیں کرتا. اپنے شرائط پہ تو وہ قابض رہتا اور وہ بولتا کہ بھئی آپ کو اگر ہم سے بزنس ڈیل کرنا ہے ہم آپ سے مدد لیں گے، لیکن تو ہم اپنی عزت اور اصولوں کے بنیاد پہ آپ کے سامنے جھکیں گے نہیں اور سمجھوتا کریں گے نہیں. اگلا آخری پوائنٹ ہے، دیکھو سیاست. ناوابستہ پالیسی بھارت کی غیر ملکی پالیسی کی اہم کڑی ہے. سیاست، کبھی بھی غیر ملکی پالیسی، بھارت کے بارے میں بات ہوئی بھارت کی غیر ملکی پالیسی، تو پہلا پوائنٹ جو آپ کے دماغ میں آنا وہ ہے ناوابستہ پالیسی. کہ بھارت ہمیشہ نے کیا اپنایا ہوا ہے ناوابستہ، جس کو انگلش میں کیا بولتے نان الائن موومنٹ، جس کو شارٹ فارم میں نیم بھی کہا جاتا ہے. ہندوستان کسی بھی غیر ملکی دخل اندازی کو اپنی سیاست میں پسند نہیں کرتا. ہاں جائز اور صحیح مشوروں وغیرہ کو اہمیت دی جاتی ہے. وزارت خارجہ یعنی فارن منسٹری جس کو بولتے ہیں غیر ملکی پالیسی کے مسودے بناتی ہے اور حکومت کے عاملہ اس پر عمل درآمد کرتے ہیں. ان میں سب سے اہم کردار قومی سلامتی مشیر، دیکھو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، یعنی مشیر بولتے کیا مشورہ دینے والا، جو تو غیر ملکی پالیسی کے تحت مشورہ دیتا ہے، جو غیر ملکی پالیسی بنانے میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے. ہو گیا یہاں آپ کا اس کا جواب. ہر نکات میں آپ نے 4 یا بہت سے 5 پوائنٹ بھی آرام سے لکھ دیے تو آپ کا آرام سے بڑا جواب ہو جاتا اور آپ کو وہاں پہ پورے نمبر ملنے کی چانسز ہے. اگر کوئی نیا سوال باہر سے بھی سوال آ گیا تو آپ ٹینشن مت لو، ایک دو بار اس کو سوال کو پڑھو اور نکات اس کے تو دھیان سے پڑھو اور نکات کے ہی ارد گرد تو اپنا جواب بنانے کی کوشش کرو. آپ نے کچھ تو بھی لکھ دیے تو وہاں پہ کیا ہے آپ کو 8 اور 7 اور بہت سے اچھا بھی لکھ دیے تو آپ 9 نمبر آپ کو آرام سے وہاں پہ مل جاتے. بس آپ کو کیا بولتے شرط کیا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں، وہاں سوال پڑھنا، نکات کو مد نظر رکھنا اور تو اپنا جواب آرام سے لکھ دینا. اردو میں آپ کو لکھنا ہے، بڑے ہی آپ آرام سے آپ کے دل سے اس پوائنٹ کے آس پاس تو جواب لکھ سکتے. تھینک یو بہت دیکھنے کے لیے اور آپ سبھی بچوں کو بیسٹ آف لک. میرا نام ہے فیضان عظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.